رابعہ بصری قلندر، سلسلہ ولایت کی خاتون ولی۔ ناظرین، سلسلہ ولایت میں ایک اصطلاح قلندر کی استعمال کی جاتی ہے۔ قلندر کے معنی اہل تصوف کے نزدیک ایک آزاد آدمی اور مداری کے ہیں، یعنی ایک ایسا انسان جو اپنے نفس کو ایک آزاد آدمی کی طرح اس دنیا فانی میں گزارے یا پھر اس کو بندر کی طرح نچانے پر قادر ہو۔ گویا قلندر وہ شخص یا ہستی ہے جو دنیا و مافیا سے آزاد ہو۔ تاریخ میں جن 3 ہستیوں کو 2.5 قلندر کے نام سے نوازا گیا، اس میں حضرت رابعہ بصری، حضرت مخدوم لال شہباز قلندر اور حضرت شرف الدین بو علی قلندر شامل ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کو عورت ہونے کی وجہ سے آدھی قلندر کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بصری کون تھی اور اس میں کون سی قلندری صفات پائی جاتی تھی۔ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے دلچسپ ہوگی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب ناظرین سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، قلندر خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے راستوں سے انحراف ہرگز نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو قوانین شریعت کی پابندیوں سے آزاد نہیں سمجھتا۔ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم پر بھی کمال رکھتا ہے۔ قلندر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیں وقت تفکر اور مراقبے میں رہتا ہے۔ قلندر زبان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کے بارے میں صرف یہی جملہ کافی ہے کہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا تھا۔ رابعہ بصری، جن کی پیدائش 1 صدی ہجری میں بصرہ میں ہوئی، ان کا تعلق ایک غریب لیکن باعزت گھرانے سے تھا۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ جس رات آپ کی ولادت متوقع تھی، اس وقت گھر میں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ چراغ یا دیا جلایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری کی ولادت کے وقت رسالت مآب نے آپ کے والد کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی تھی کہ تیری یہ بچی بہت نیک اور صالح ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 70,000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ والدین کے انتقال کے بعد بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں اور ایک ظالم نے آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں فروخت بھی کر دیا۔ کنیزی میں بھی آپ کا معلوم یہ تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک رات جب مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے آپ کو کمرے کے گوشے میں سر مسجود پایا اور ایک مولک نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا۔ اس وقت آپ کے لبوں پر یہ کلمات جاری تھے کہ اے مالک، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت کرتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ آپ کے یہ کلمات سن کر مالک نے آپ سے معافی مانگی اور خود کو آپ کی غلامی میں دے دیا۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی۔ جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا، تفسیر کو سمجھا اور بہت سی احادیث مبارکہ یاد بھی کری۔ رابعہ بصری کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ جب خانہ کعبہ کی دیدار کی طلب لیے عازم سفر تھی تو کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ آپ ہر وقت عشق الہی میں ڈوبی رہتی تھی، آپ کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری اس وقت آپ کے ہم عمر تھے، لہٰذا آپ دونوں کے درمیان حقیقت و معرفت کے اسرار اور رموز پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے کہا کہ مجھے ان علوم کے متعلق بتائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاتا اور تکمیل ضرورت کے لیے 2 درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لے لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اسی کے بعد سے میری تمام راہیں کھلتی چلی گئیں، جس کے بعد آج اس فضیلت کے مقام پر ہوں۔
حضرت رابعہ بصری دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کری تو فرمایا کہ میرا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں، میں تو محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکے کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل دیکھو۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک محبوب حقیقی کی محبت کا دم بڑھتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب اور معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ رابعہ بصری نے شادی نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے رہبانہ زندگی گزاری۔ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق حق معاشرت ادا کرتی تھی، بڑے بڑے علماء کے مباحثوں میں بھی شرکت کرتی تھی، اور رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر بھی ہوا کرتے تھے، اور آپ سب کی حق کی طرف رہنمائی فرمایا کرتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکتی ہیں، کیونکہ معرفت الہی کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بس ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔